افنان نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ خبر تھی یا بم دھماکہ، وہ متاثرین کی فہرست میں سب سے اول نمبر پر تھی۔ اس کا قصور نہ تھا، مگر وہ کسی مفرور ملزم کی طرح منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ خوف اس کی پرچائی بن کر اس کے وجود سے چپک گیا تھا، اور وہ ہر آہٹ پر پتے کی طرح لرز جاتی تھی۔ ایسے میں صالحہ آپا کے آنے کی اطلاع اس کی سماعتوں میں سیسا ڈالے جانے کے برابر تھی۔ گو کہ نہ اسے عدالت کے لگائے جانے کا انتظار تھا، نہ سزا سنائے جانے کا۔ وہ تو بس رد کیے جانے کی اذیت سہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ وقت کی سوئیاں لمحہ بلمحہ آگے بڑھتی اس کے وجود سے لہو کی بوندیں نچوڑے جا رہی تھی، اور وہ اس کی حالت زلزلے کے نتیجے میں زمین بوس ہو جانے والے اس شخص کی طرح تھی جس کی امداد کو پکارتے چیخیں اس کے وجود کے اندر ہی دم توڑ جاتی ہے، اور انہیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اور آخرکار وہ اس اذیت پسند موت سے سمجھوتا کر کے سانسیں رکنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ طے شدہ وقت کے مطابق صالحہ آپا دوپہر کے کھانے کے وقت آ چکی تھی۔ کھانا وہ کھا کر آئی تھی، اور اب سب ابا کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی مانند گھوم رہی تھی کہ پرانی ملازمہ نذیرہ نے اسے ابا کے کمرے میں بلوائے جانے کا حکم سنایا۔ وہ خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے دھڑکنوں کی رفتار گنتے ہوئے ابا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ صالحہ آپا، فرحین اور صارم کے ہمراہ کمرے میں موجود تھی۔ ابا، امی، بڑے بھیا، سمرہ آپی، بابی، سب کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی، مگر وہ خود کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی سور پونکھے جانے کی منتظر تھی۔ عنایہ، بیٹھ جاؤ۔ صالحہ آپا کی آواز بے تاثر تھی، سو وہ ان کے مزاج کا اندازہ نہیں لگا سکی، البتہ سمرہ آپی کے اشارے پر روبوٹ کی مانند چلتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی اور سر جھکا لیا۔ ہم سب نے مل کر ایک فیصلہ لیا ہے کہ اب جبکہ افنان نے فرحین سے شادی سے انکار کر دیا ہے تو تمہاری اور صارم صالحہ آپا پانی کے گھونٹ لیتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ اچانک انہیں اچھو لگ گیا۔ عنایہ کا دل چاہا کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگ جائے، یا پھر ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے پوچھے کہ اگر افنان بائی نے شادی سے انکار کر دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور صارم، تم تو مجھے سے محبت کے دعوے دار تھے۔ افنان بھائی اور فرحین کا رشتہ تو پھر بھی ان کے بدلے طے پایا۔ فرحین سے پوچھے، فرحین تم بھی تو ایک لڑکی ہو، خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو کہ اگر افنان کی جگہ صارم نے ایسا کیا ہوتا تو کیا تم اس کے کیے کی سزا بھگتے ہوئے خون کے آنسو نہیں روتی؟ مگر اس کے الفاظ قوت گویائی سے محروم تھے۔ سوچوں کی بڑھتی آواز میں اگرچہ اس کا دماغ پاڑنے پر آمادہ تھی، اور قریب تھا کہ وہ سر پکڑ کر غش کھا کر گر جاتی۔ صالحہ آپا نے آ کر اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ ارے یہ وقت تو سب پر آتا ہے، لڑکیاں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جاتی ہے۔ ہاں، البتہ یوں اچانک یہ خبر تمہیں ضرور حیران و پریشان کر گئی ہوگی، بس اصل میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، اور اچھا ہے نا، تمہاری اور صارم کی شادی کے بہانے یہ جو وقتی اداسی ہم سب کے درمیان گھر کر گئی ہے دور ہو جائے گی۔ صالحہ آپا جانے کیا کیا کیے جا رہی تھی، اور وہ دم بخود ان کے چہرے کو کھوج رہی تھی، گویا اندازہ لگانا چاہ رہی ہو کیا آیا وہ اپنے ہوش و حواس میں ہیں، ورنہ ان جیسی روایت پسند خاتون کا یہ فیصلہ اور ایسا قدم اس کے لیے تو کم از کم کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ صالحہ آیا، ہم کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ قسم لے لیں ہمیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ افنان باہر جا کر ایسی گری ہوئی حرکت کرے گا۔ گوری سے شادی رچا کر اس نے بہت پستی کا ثبوت دیا ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ اگر آیا ارادہ تھا بھی تو وہ فرحین سے منگنی سے انکار ہی کر دیتا۔ آپ جیسے مہذب اور روایت پسند گھرانے سے جڑنا ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ کس نے سوچا تھا کہ پڑوس سے ہمارا رشتہ سمدھیانے میں بدل جائے گا؟
مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ سب نے اتنا بڑا دل کیا اور ہماری عنایا کو ٹھکرا کر جانے کی بجائے دل سے اپنا لیا، ورنہ اکثر تو ایسے معاملات میں یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایک طرف سے رشتہ ٹوٹے تو دوسری طرف سے بھی برابر کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ آپ کے ظرف نے ہمیں جیت لیا۔ سمرا آپی نے گویا عنایا کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ خود اس کے دل میں بھی صالحہ آپا کی قدر و منزلت بے حد بڑھ چکی تھی۔ نہیں سمرا، ایسے مت کہو، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ میں آج بھی روایت پسند ہوں، مگر میں صرف ان روایتوں کی ترقی کی حامی ہوں جو مثبت ہو۔ ادلے بدلے کی شادی اگر ہم پلہ اور بہوشی ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر کسی ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو دینا سراسر ناانصافی ہے، اور میں ایسی روایات کی نہ طرفدار ہوں نہ حامی۔ چلو عنایا، اب ذرا جلدی سے اپنے ہاتھ کی چائے اور پکوڑے تو کھلا دو، دیکھو ذرا کیسی سہانی ہوا چل رہی ہے۔ صالحہ آپا نے اس کا ماتھا چوم کر کہا تو وہ مسکرا کر صحن میں بنے کچن میں آ گئی۔ کڑھائی میں تیل ڈال کر چولہے پر چڑھایا اور سامنے لگی کیاریوں میں لگے نئے سرسبز پھولوں کی کونپلوں کو ہوا کی گدگدیوں سے جھومتا دیکھ کر مسکرا دی، کیونکہ خزاں کے بعد آنے والی بہار کے جھونکے اسے گنگنانے پر مجبور کر رہے تھے۔ بہار آئی تو جیسے ایک بار لوٹ آئے ہیں پھر عدم سے، تو جیسے ایک بار لوٹ آئے ہیں پھر عدم سے، وہ خواب سارے شباب سارے۔ بہار آئی تو جیسے ایک بار لوٹ آئے ہیں پھر عدم سے، وہ خواب سارے شباب سارے۔